السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، الفجر معی میں آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے وہ ہے قربانی کے پیسے کسی غریب کو دے دیں۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے جو قربانی کے قریب آ کر ہمارے معاشرے میں پھیلایا جاتا ہے۔ شیطان کا طریقہ کار مسلمانوں کو ورغلانے کا اور مسلمانوں کی عبادات سے دور کرنے کا یہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ کبھی بھی وہ آ کے یہ نہیں کہتا کہ بھائی نماز چھوڑ دو، قرآن پڑھنا چھوڑ دو۔ وہ ایسی باتوں میں الجھا دیتا ہے اور ایسے کاموں میں لگا دیتا ہے جس کو مسلمان عبادت سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ عبادت اس جگہ کی اور اس طریقے کے مطابق نہیں ہوتی۔ جیسا کہ مثال کے طور پر ایک شخص ہے جو فرض نماز کے وقت نوافل پڑھ رہا ہوتا ہے، تو شیطان اس کے ذہن میں یہی اس نے ڈالا ہوتا ہے کہ دیکھو نا، نماز ہی پڑھ رہے ہو تم، اپنی نماز پڑھ رہے ہو، کوئی بات نہیں، فرض نماز اگرچہ رہ رہی ہے۔ یہ آہستہ آہستہ وہ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن جب پڑھنے کی باری آتی ہے تو وہ کوئی اور کتاب ہاتھ میں پکڑا دیتا ہے کہ یہ پڑھ لے، چلو اس سے اس کی جو ہے نا وہ روحانی طاقت تو کم از کم ہوگی، اور باقی چیزیں جو ہیں وہ ان میں تو فرق آئے گا۔ اسی طریقے سے قربانی کے پیسے وہ کہتا ہے جی صدقہ کر دیں، کسی غریب کی شادی کروا دیں، کسی کے جو ہے وہ کولر لگوا دیں، کسی کو جو ہے نا جنریٹر لے کے دے دیں، جیسے آج کل یہ پھر شوشے چل رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ صرف اس وجہ سے کہ اس کو اسلامی شاعر سے بہت الرجی ہوتی ہے، بڑے مسائل ہوتے ہیں اس کو۔ قربانی کے پیسے غریبوں کو دے دیں، یہ جو مشہور کیا جاتا ہے، اس کے پیچھے پوری ایک کہانی ہے۔ اس کو ابھی ہم جو ہے نا وہ رہنے دیتے ہیں کہ کس وجہ سے۔ بہرحال خلاصہ اس کا یہ ہے کہ منکرین حدیث کا انکار کرنے والے، اسلام کا انکار کرنے والے، مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کو اس طرح کی چیزوں سے دور کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک لالی پاپ دے کے ان کو اس عبادت سے روکا جا سکتا ہے۔ حالانکہ جتنا زیادہ مسلمانوں کو یہ بات بتائی جاتی ہے وہ اتنا زیادہ ایمان میں مضبوط ہوتے ہیں کہ بھائی اس کے کچھ نہ کچھ فوائد ہیں تو ہی ہمیں روکا جا رہا ہے۔ باقی رہی بات کہ یہ چیزیں جو ہیں نا وہ صرف دین اسلام کے شاعر پہ ہی آپ کو یہ جملے جو ہیں وہ قربانی پر اور اس طرح کی جو اسلامی چیزیں ہیں اسی پر آپ کو سننے کو ملتے ہیں۔ کبھی بھی کسی نے اگر مہنگی ترین گاڑیاں لی ہیں تبھی کسی نے نہیں کہا کہ بھائی گاڑیاں کیوں لے رہے ہو، یہ پیسے کسی غریب کو دے دو، اس کی شادی کروا دو۔ جب کبھی جو ہے وہ کوئی مہنگے ترین موبائل لیے جاتے ہیں، کتنے مہنگے ترین موبائل ہمارے جو ہے نا وہ مسلمانوں کے پاس ہی موجود ہیں، لوگوں کے پاس موجود ہیں، یا اگر یہ اعتراض جو ہے وہ یہودی یا عیسائی یا اگر کوئی باہر کا بندہ کرتا ہے تو یعنی جو مذہب اسلام پر نہیں ہے، تو اس کو بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ مسلمانوں پر اعتراض کیوں کر رہے ہو، باہر والے بندے کا اعتراض بنتا نہیں، چلو اندر والا کر رہا ہے بندہ، ٹھیک ہے آپ کا اعتراض ویلڈ ہے، لیکن آپ نے بھی تو بہت سی چیزیں ایسی استعمال کر رہے ہیں جو آپ کی ضرورت کی ہیں اور اس پہ پیسے لگائیں، حالانکہ وہ پیسے آپ کسی اچھی جگہ پہ لگا سکتے تھے۔ تو اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ اسلام نے ہر عبادت کی جگہ، مقام، وقت، ہر چیز بتا رکھا ہے کہ بھئی یہ عبادت اس طریقے سے فلاں جگہ کرنی ہے۔ اب ایک جگہ پر نفلی صدقے کی ضرورت ہے، اسلام نے نفلی صدقے کا حکم دیا ہے۔ ایک جگہ پہ آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک جگہ قربانی کرنی ہے، اور قربانی ایک مستقل عبادت ہے، اس کو نفلی صدقے کے ساتھ ملا کر کے چلو یار جنریٹر لے دیتے ہیں، چلو واٹر کولر لگا دیتے ہیں۔ بھئی واٹر کولر لگانے کی اپنی فضیلت ہے، قربانی جو ہے اس کی اپنی فضیلت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت کا احیاء ہے، اور یہ سراسر غریبوں کی ہی مدد ہے۔ آپ اگر سمجھ رہے نا غریبوں کی مدد نہیں ہے، بھائی یہ سراسر غریبوں کی مدد ہے پوری۔ اس کی اب میں تفصیل بیان نہیں کرتا، صرف تھوڑی سی چیزیں یہاں پہ بیان کر دیتا ہوں، کیونکہ وہ بات لمبی ہو جاتی پھر سننا مشکل ہوتا ہے۔ جب ایک جانور بچپن سے اس کو اس کی جوانی تک، اس کے مضبوط ہونے تک، دوندا ہونے تک اس کو پالا جاتا ہے، اب اس کے پالنے میں ایک غریب شخص اس کو پال رہا ہوتا ہے، وہ شخص جس کو جو ہے وہ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، جس کو جو ہے وہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے مال مویشی جس نے رکھے ہوئے ہیں۔ اچھا، اب وہ جہاں پر اس کو رکھ رہا ہوتا ہے، اگر تو اس نے اپنے گھر پہ رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے، وگرنہ اس نے کسی فارم ہاؤس پہ یا کسی جگہ پہ بھی رکھا ہوتا ہے تو وہاں کا کرایہ وہ دے رہا ہوتا ہے۔ وہ گھاس جو لے کر آتا ہے، وہ گھاس کسی غریب نے اگائے ہوتے ہیں، اس کے لیے اور کوئی وہ چیزیں جو کھانے کے لیے ہوتی ہیں، ونڈا ٹائپ اور اس طرح کی دوسری چیزیں، توڑی وغیرہ جو بھی استعمال ہوتی ہیں، وہ غریبوں سے خریدی جاتی ہیں۔ اب وہ گھاس اگانے کے لیے جتنی جتنی چیزیں استعمال ہوتی ہیں اس جانور کو پالنے کے لیے، وہ غرباء اگا رہے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ جانور جو ہے بڑا ہو کر منڈی آتا ہے، تو ایک غریب اپنی گاڑی پر اس کو لاد کر وہ منڈی لے کر آتا ہے۔ پھر منڈی میں وہ جتنے دن کھڑا رہتا ہے وہاں پہ اس کا کرایہ غرباء کو مل رہا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ گھر پہ آتا ہے تو ایک کسائی جو ہے
وہ اس کو ذبح کرتا ہے وہ بھی ایک غریب ہی ہوتا ہے، اس کی بھی مدد ہو رہی ہوتی ہے۔ پھر اسی طریقے سے ذبح کرنے کے لیے جو چھریاں تیز کی جاتی ہیں، سب سے پہلے چھریاں بنائی جاتی ہیں، تو بنانے والے چھریاں وہ بھی غربا ہوتے ہیں، غریب لوگ ہوتے ہیں، ان کی مدد ہو رہی ہوتی ہے، چھریاں وہ تیز کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر وہ کسائی جو ذبح کر رہا ہوتا ہے چھریاں تیز کرنے کے، بنانے کے، یہ سارے غربا ہیں۔ پھر اس کے بعد پھر گوشت جب ذبح ہو جاتا ہے، کھال جو ہے وہ صدقہ کرنے کا حکم ہے، غربا کو دینے کا حکم ہے، اس کو آپ بیچ نہیں سکتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کھال بیچنے سے، تو وہ پھر غریب کی مدد ہو رہی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ گوشت کی تقسیم کی باری آتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی حکم دیا کلوا وادخروا وتصدقوا، کھاؤ بھی، ذخیرہ بھی کرو اور صدقہ بھی کرو، وہاں بھی غریب کی مدد ہو رہی ہوتی ہے کہ انسانی جسم کی جو نیڈ ہے، ضرورت ہے گوشت کھانے کی، بھائی وہ اس طریقے سے پوری کرنی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں قربانی کے گوشت کو ذخیرہ کرنے سے منع فرما دیا، بعد میں پھر ذخیرہ کرنے کی بھی اجازت دے دی۔ تو جہاں کہیں ہم قربانی کر رہے ہوتے ہیں، سراسر غربا کی مدد ہے، شروع سے لے کر آخر تک غریب عوام۔ پھر اس کے بعد چمڑا جہاں جاتا ہے، جس فیکٹری میں جاتا ہے، اس سے چاہے بیگ بنے، چاہے ہمارے جوتے بنے، یا کوئی بھی چیز جو اس دنیا کے اندر ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں چمڑے سے بننے والی، وہ ساری چیزیں اس سے بن رہی ہوتی ہیں، وہ اس کے چمڑے سے، اس فیکٹری میں کام کرنے والے غربا ہوتے ہیں۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے، اور سوچی جائیں تو مزید اور چیزیں بھی نکل سکتی ہیں اس میں، کہ بھئی فلاں جگہ پہ جو ہے وہ قربانی کے گوشت کو استعمال کیا جا رہا ہے، یا فلاں جگہ پہ جو ہے وہ غربا جو ہے وہ اس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ تو میرے بھائی، اعتراض قربانی پہ نہ کریں کہ قربانی جو ہے اس کو بدل دیا جائے، کسی غریب کی مدد کر دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو حیثیت دی ہے، وسعت دی ہے، ہر بندہ اپنی جگہ پر وہ غربا کی مدد کرنے کی کوشش کرے، ان کی ضروریات پوری کرے، اور مستقل طور پر ان کی ضروریات پوری کرے، اسلامی شعائر پر اعتراض نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قربانی جو فرض کی ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی پتہ تھا کہ بھئی معاشرے میں غریب بھی ہونے ہیں، فقراء بھی ہونے ہیں، مساکین بھی ہونے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ الگ فرض کی ہے، نفلی صدقات کا الگ اجر ہے، اور کھانا کھلانے کا الگ اجر ہے، یعنی ہر وہ چیز جو معاشرے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، اس کی ضروریات ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ترغیب دلا کے بڑا اجر بھی رکھا ہے۔ کسی کو قرض دیتے ہیں اور روزانہ جتنا قرض دیا ہوتا ہے اس کا صدقہ کرنے کا اجر ملتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے۔ تو ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ نے انسان کی ضروریات کا خیال رکھا ہے، اس لیے اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے آپ قربانی ضرور کیجئے۔ اور ایسے لوگ جو سوال کرتے ہیں کہ بھائی غربا کی مدد کر دیں، کسی غریب کی مدد کر دیں، ان کو بتائیں بھائی قربانی بھی غریب کی مدد ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔